اس ویڈیو میں ہم اپنے ADAS ماڈل کو امریکہ میں 1960 کی دہائی میں ہونے والے کچھ واقعات کے تناظر میں دیکھیں گے اور ان دلچسپ تاریخی باتوں میں اکانومی کے کچھ اور رازوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب اگر ہم 1960 میں چلے جائیں تو یہ صدر آئزن ہاور انتظامیہ کے بالکل آخری دن تھے۔ آئزن ہاور امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کے نمائندہ امریکی صدر تھے، اور ہم نے ان کی سیاسی وابستگی کا ذکر اس لیے کیا کہ عام طور پر کمزور معیشت کا خمیازہ اکثر اس سیاسی جماعت کو ہی اٹھانا پڑتا ہے جو طاقت میں ہوتی ہے۔ اب بہت لوگ اس بات کو قابل بحث سمجھتے ہیں کہ امریکی معیشت 1960 میں حکومتی پالیسی کی وجہ سے کمزور تھی یا اس کی کوئی اور وجوہات تھیں، لیکن یہ بات ہم کسی اور وقت کر لیں گے۔ ابھی کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1960 میں ریپبلکن پارٹی کی حکومت تھی اور امریکی اکانومی مندی کا شکار تھی، یعنی گراوٹ کا شکار تھی، اور اکثر کہا جاتا ہے کہ 1960 کا الیکشن ڈیموکریٹک پارٹی جیتی ہی اس بنا پر تھی کہ اکانومی تباہ حالی کا شکار تھی۔ تو 1960 میں جان ایف کینیڈی الیکشن جیت جاتے ہیں اور 1961 کے شروع میں ان کی حکومت آ جاتی ہے اور وہ امریکہ کے صدر بن جاتے ہیں۔ اب ان کی حکومت کا پہلا مارکہ یہ ہے کہ وہ ملک کی اکانومی میں انقلاب لے آئیں، اور کینیڈی کی حکومت نے جن پالیسیوں کا سہارا لیا انہیں ہم کینیزین پالیسیز کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہم آگے چل کر الگ سے بھی بات کریں گے۔ ان پالیسیز کا محور یہ سوچ ہوتی ہے کہ حکومت مندی کا مقابلہ ملک میں چیزوں اور خدمات کی طلب یا ڈیمانڈ بڑھا کر کرے، یعنی ایسی پالیسیاں ترتیب دے کہ ملک میں مجموعی ڈیمانڈ بڑھنے لگے، اور یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے حکومت کو کچھ ایسا کرنا ہوتا ہے کہ لوگوں یا کاروباروں یا دونوں کے جیبوں یا کھاتوں میں زیادہ پیسے آنے لگیں، اور ایسا کرنے کے لیے حکومت اپنے خرچے بڑھا دیتی ہے یا کبھی کبھی غریبوں میں پیسہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ہاؤس ہولڈز اور فرمز پر لاگو ٹیکسوں میں چھوٹ دے دی جاتی ہے، اور اس طرح لوگوں کے ہاتھوں میں عمومی طور پر زیادہ پیسہ آنے لگتا ہے جس سے زیادہ خرچہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب ہوتا یوں ہے کہ جان ایف کینیڈی کی حکومت ان پالیسیوں کا استعمال شروع کرتی ہے، اور آہستہ آہستہ ان کے دور حکومت میں ملک کی اکانومی میں جان واپس آنے لگتی ہے، GDP میں اضافہ ہونے لگتا ہے، بے روزگاری کم ہونے لگتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ملازمتیں بڑھنے لگتی ہیں، اور انفلیشن بھی کم سطح پر رہتی ہے۔ عام طور پر ایسی اکانومی معیشت دانوں اور حکمرانوں کے لیے ایک خواب جیسی ہوتی ہے، وہ خواب جو کہ اب کینیڈی کے لیے شرمندہ تعبیر ہو رہا تھا۔ لیکن پھر 1963 میں انسانی تاریخ کے افسردہ واقعات میں سے ایک ہو جاتا ہے اور جان ایف کینیڈی کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اب ان کے نائب لنڈن بینز جانسن، جنہیں ہم LBJ کہیں گے، صدر بن جاتے ہیں، اور انہیں ایک بہترین اکانومی، جسے ہم عمدہ ترین اکانومی کہہ سکتے ہیں، وہ سنبھالنے کو مل جاتی ہے۔ اب اگر کینیزین پالیسیوں کو مکمل طور پر لاگو کیا جائے تو وہ یہ کہتی ہیں کہ جب اکانومی میں ابال آنے لگے گا، یعنی وہ اوور ہیٹ ہونے لگے گی اور اپنی پوری صلاحیت کی طرف بڑھنے لگے گی، حکومت کو اپنے خرچے آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دینا چاہیے، جیسے کہ 1964 اور 65 میں کہیں جا کر امریکہ میں کیا جانا چاہیے تھا، تاکہ اکانومی کے ابال کو روکا جا سکے۔ لیکن LBJ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے حکومت کے خرچے مزید بڑھا دیے۔ اس کا ایک جواز تو یہ جنگ تھی جسے ہم ویتنام کی جنگ کہتے ہیں، جسے LBJ حکومت نے مزید خونی بنا دیا تھا۔ حالانکہ یہ شروع تو کینیڈی کے دور میں ہی ہو چکی تھی، لیکن LBJ انتظامیہ نے اس شعلے کو آگ بنا دیا تھا۔ اس جنگ کے علاوہ LBJ حکومت کے فلاحی پروگرامز بھی بہت وسیع تھے، جن کا مقصد امیر اور غریب کے درمیان فرق
को कम करना था और उसमें भी हुकूमत का ठीक ठाक खर्चा हो रहा था। एलबीजे इंतजामिया के ये इकदाम उस वक्त जब इकोनॉमी तकरीबन अपनी मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा सलाहियत पर पहुंच चुकी थी और बेहद ओवरहीट हो चुकी थी, उस वक्त हुकूमत के खर्चे बढ़ा देने से 1966 में महंगाई यानी इन्फ्लेशन का नंबर आहिस्ता आहिस्ता हाथों से निकलना शुरू हुआ। 1965 तक इकोनॉमी में बेरोजगारी की शरह यानी अनएम्प्लॉयमेंट 4 से 5% के दरमियान थी और महंगाई यानी इन्फ्लेशन का नंबर 1 से 2% के दरमियान था। दोनों ही नंबरों को बेहद अच्छा समझा जाएगा। उस वक्त इकोनॉमी की शरह नमू यानी जीडीपी ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छी थी। ऐसे में चाहते या ना चाहते हुए जब मुल्क में डिमांड बढ़ाने के लिए हुकूमत मजीद खर्चा करती रही तो महंगाई ने अपना सर उठाना शुरू किया। इकोनॉमी पहले ही अपनी पूरी सलाहियत पर काम कर रही थी और हुकूमत ने उसे अपनी फितरी पैदावार से आगे धकेलने की कोशिश की और फिर ये सारा सिलसिला एक मुअम्मा बन गया। तो अब जबकि हम तारीखी तनाजुर में कीनीजियन पॉलिसियों का इस्तेमाल देख चुके हैं, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हमारा एडीएएस मॉडल ऐसे इकदाम की इजाजत देता है या इस तरह के इकदामात की तौसीक करता है, या अमेरिका के साथ जो हुआ इस तरह की कोई पेशीन गोई करता है या नहीं। तो आए अगली वीडियो में चलकर हम अपने मॉडल को जरा आजमाइश में डालते हैं।